بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں ارشاد ہے وما توفیقی الا باللہ، کہ نیکی کی توفیق یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا جس پر انعام ہوتا ہے اس کا قلبی رجحان قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبہ کے نور کی طرف ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس نشست کے ذریعے سے ہمیں قرآن کے نور اور احادیث طیبہ کے فیض سے روشن اور منور فرما دے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں انعام یافتہ لوگوں کا ذکر اور تذکرہ کیا گیا، اور اس گروہ کی طرف ارشاد فرمایا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انعام یافتہ لوگوں میں انبیاء سر فہرست ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی معرفت، اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں مرتبہ اور مقام جس گروہ کا سب سے زیادہ بلند اور بالا ہے وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی کے مقبول ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عظمتیں بھی عطا کی ہیں اور انہیں رفتیں بھی عطا کی ہیں. ان کی زندگی کا محور اور مرکز کیا تھا؟ ان کی زندگی کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنا یہ وہ مقبول عمل ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی کا کلام ارشاد فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہی سب سے بڑی چیز ہے. چنانچہ سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، کہ اے پروردگار مجھے یہ توفیق عطا کر دے، مجھے یہ انعام دے دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، اور میرے والدین پر انعام کیا ہے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور میں نیک عمل اختیار کروں ترضاہ، تاکہ تیری رضا حاصل ہو جائے. موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا کلام فرماتا ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام 70 افراد کو لے کر چلتے ہیں کوہ طور کی طرف تاکہ انہیں توریت مل جائے، اللہ کا کلام مل جائے. جب موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام 70 افراد کے ساتھ چلتے ہیں تو موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کیا کرتے ہیں کہ ان افراد سے سبقت لے جاتے ہیں. وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ نے قوم سے جلدی کیوں کی؟ قوم کے ساتھ چلے آ رہے تھے اور آپ ان سے سبقت لے گئے اور آپ جلدی پہنچ گئے. قال هم اولئک علی اثری، عرض کرتے ہیں کہ اے میرے رب یہ لوگ پیچھے آ ہی رہے ہیں، پہنچنے والے ہیں، پیچھے ہی ہیں، اور میں ان سے سبقت اس لیے لے گیا رب لترضا، عرض کرتے ہیں تاکہ میں تیری رضا حاصل کر لوں اور تجھے منانے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے میں سبقت لے گیا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام
کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. صدیقین، شہداء اور صالحین کا تو شمار ہی کیا کہنا. یہ ساری کی ساری کائنات اسی تک و دو میں ہے. یہ عظیم مخلوق جو ہے اس کائنات میں اسی تک و دو میں ہے کہ میرا پالنہار، میرا پروردگار، میرا رب، میرا کریم، مجھے عطا کرنے والا مجھ سے راضی ہو جائے. اور اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کے بارے میں اللہ کا کلام کیا فرماتا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی کا کلام اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے، آپ کی رفعت اور عظمت یہ ہے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا اس دنیا سے پردہ کر جانا للہ رب العالمین، یہ تمام جہاں کے پروردگار کے لیے ہے، پیدا کرنے والے کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالی کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہ عظمت کا تو کیا کہنا کہ پوری کائنات کے معزز مقرب اسی تک و دو میں ہیں کہ میرا رب عز و جل مجھ سے راضی ہو جائے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ اے محبوب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں، اس قبلے کی طرف آپ کا رخ کر دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی کا کلام کیا فرما رہا ہے، غور کیجئے. نماز اللہ کی ہے، بندگی اللہ کی ہے، عبادت اللہ کی ہے، لیکن مرضی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ جس قبلے کو آپ پسند فرماتے ہیں، جہاں آپ کا سر جھکے گا اسے قبلہ بنا دیں گے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت قرآن اور حدیث کے نور سے کس عظیم شان کے ساتھ منور کرتے ہوئے کیا خوب فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کو آپ کا رب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رو رو کے التجا کرتے ہیں، اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دے، میری امت کے حال پہ کرم کر دے، میری امت کے حال پہ رحم کر دے. حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ دعا اور التجا کرتے ہیں، جبریل امین حاضر خدمت ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ کس بات کی وجہ سے اور کس بنا پر آپ پریشان ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے امت کے غم میں پریشان ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب امت کی فکر کرتے ہیں تو یہ اعزاز دیا جاتا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کس قدر بلند اور بالا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کو ہی یہ اعزاز دیا گیا ہے اور کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام ارسلت الی الناس کافہ، یہ اعزاز آپ کو ملا ہے کہ ایک شہر نہیں، ایک خطہ نہیں، ایک قوم نہیں، ایک بستی نہیں، ایک قریہ نہیں، پوری کائنات کے لیے نہ صرف آپ رسول بنا کے بھیجے گئے بلکہ یہ فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ آپ تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. اور حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پھر کلام الہی نے فیصلہ کر دیا، زندگی گزارنے کا اصول بیان کر دیا کہ زندگی کیسے بسر کی جائے گی، زندگی کیسے گزاری جائے گی.
زندگی بسر کرنے کا اصول بیان کر دیا گیا ہے کوئی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی محبت سے اپنے سینے کو روشن اور منور کرنے والا کہ اصول مرتب کر دیا گیا اور بیان کر دیا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جواب دیتی ہیں کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو، یہ قرآن ہی حضور کے اخلاق ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اگر عملی تصویر ہے تو حضور کی ذات ہے۔ جیسا قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ کے محبوب کا ویسا ہی عمل ہوتا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ اللہ کے محبوب کے عمل کے مطابق قرآن کی آیات کا نزول ہو جایا کرتا تھا۔ تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اور آپ کے اخلاق تو وہ اخلاق ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اور جبھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کے چاہنے والے یہ اس شان سے پڑھتے ہیں کہ آپ کی شان یہ ہے کہ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اگر کوئی بے ادبی کر دے تو حضور اسے بھی دعا دے دیتے ہیں، اور دشمن بھی اگر آ جائے تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے چادر بچھا دیتے ہیں۔ اس اخلاق کے مالک ہیں کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خادم ہیں۔ آپ یہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی جلال غصہ نہیں فرمایا کہ اے زید تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جاتی تو اللہ کے محبوب عفو درگزر کرتے تھے۔ امہات المؤمنین آپ کے اخلاق کی گواہی دے رہی ہیں۔ دشمن آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، تو جب کوئی گالیاں بھی دیتا تو آپ دعا دیتے، اور دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تو اتنے بلند اور بالا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا کیا کہنا، کہ آپ کے اخلاق ہی تھے کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار ہی تو تھا کہ صحابہ علیہم رضوان تمام رشتوں کو چھوڑ کر اللہ کے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جاتے تھے۔ آپ اتنے بلند اخلاق کے مالک ہیں اور آپ کے اخلاق اتنے بلند ہیں، تو یہاں ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ جب حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق بہت بلند اور بالا ہیں، اور آپ اخلاق عالی پر فائز ہیں، اور دشمن کے معاملے میں بھی آپ عفو درگزر فرماتے ہیں، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار یہ ہے، آپ کے اخلاق یہ ہیں، آپ کے اوصاف یہ ہیں، آپ اس کمال پر فائز ہیں، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اگر کوئی گستاخی اور بے ادبی کر دیتا ہے تو ہم جذبات میں کیوں آ جاتے ہیں؟ کیوں لوگوں کو جذبات میں ابھار دیتے ہیں؟ کیوں ایسے بیانات کیے جاتے ہیں کہ لوگوں میں ایک جوش پیدا ہو جائے؟ اللہ کے محبوب تو خود معاف کر دیتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے ہم ایسے ہی ہو جائیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جب کوئی آواز بلند کرتا ہے معاذ اللہ تو لوگوں کے جذبات ابھر جاتے ہیں؟ تو یہ ہے ایک غلط فہمی، اور اس غلط فہمی کو اگر دور کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ایمان پختہ ہو جائے گا، ایمان کی بلندی کو پالیں گے، ایمان کی چاشنی نصیب ہو جائے گی، ایمان کی حلاوت کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ غلط فہمی کس طرح ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنے دشمن کو معاف کر دیتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے
کہ اگر تم سے کوئی دشمنی کرتا ہو، تمہاری ذات کا معاملہ ہو، تو معاف کر دینا یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ اگر تمہاری ذات کا معاملہ ہو تو معاف کر دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جہاں تک تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کا تعلق ہو، اور ہم یہ سمجھے ہوں کہ اس گستاخی اور بے ادبی کا معاملہ تو حضور کا معاملہ ہے، ہمیں کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ آئیے میں صرف آپ کو 2 مثالیں پیش کرتا ہوں، اور وہ مثالیں بھی وہ ہیں کہ بعد الانبیاء افضل البشر، کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد جو اس امت میں سب سے عرفہ اور اعلیٰ ہیں، سب سے بلند اور بالا ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ایک بار تشریف لے جا رہے تھے، ایک شخص نے آپ کو گالی دی، آپ نے اسے بڑا ہی پیارا جواب دیا، آپ جوش میں نہیں آئے، جذبہ انتقام بھڑکنے نہیں لگا، آپ نے ہاتھ نہیں بڑھایا، آپ نے زبان درازی نہیں کی، آپ نے بڑا ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اے شخص، تم مجھے گالی دیتے ہو، بات دراصل یہ ہے کہ میں ایک بہت بڑی گھاٹی عبور کرنے میں اپنے آپ کو مصروف کیے ہوئے ہوں، میں اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے میں مصروف کیے ہوئے ہوں، اور میں اگر اللہ کی رضا پا گیا، میں جنت میں پہنچ گیا، تو تمہاری گالی سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور اگر اس دشوار گزار گھاٹی دنیا میں رہتے ہوئے اگر میں آخرت کے معاملے میں ناکام ہو جاتا ہوں، تو جو تم مجھے گالی دے رہے ہو یہ تو بہت کمتر چیز ہے، میں تو اس کا مستحق ہوں کہ مجھے اور بھی برا کہا جائے۔ اب وہ شخص جس نے گالی دی ہوگی اس کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی وہ تو وہی خود جانتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار تو یہ بتا رہا ہے کہ اپنی ذات کی خاطر آپ آپے سے باہر نہیں ہوئے، انتقام کی آگ بھڑکنے نہیں لگی۔ آپ جانتے ہیں میرے پیارے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس وقت بھی لوگوں کی نگاہ میں آپ معزز مقام رکھتے تھے، آپ ایک تاجر تھے، لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لوگ اس وقت بھی آپ کے اخلاق سے متاثر تھے۔ یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ روایت میں یہ آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان ابا قحافہ صب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو قحافہ نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کی۔ آپ ابو بکر صدیق بڑے حلیم الطبع ہیں، آپ کی ذات کا معاملہ ہو تو اخلاق سے جواب دیتے ہیں۔ فَسَكَّهُ ابو بکر سکتن، روایت میں یہ آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کو ایک زور سے چانٹا رسید کر دیا، اور کتنے زور سے، فسقط منها على وجهه، آپ کے والد جو ہیں زمین پہ گر پڑے۔ اتى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا ہوا ہے، ایسا تم نے اگر کیا ہے تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تعود، آئندہ ایسا مت کرنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں، یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں آئندہ ایسے نہیں کروں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اچھا اے اللہ کے محبوب، میں جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا، اب کیا میں بھاگتے ہوئے اپنے والد سے معذرت کر لوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس کی سزا کیا ہوگی، میرا رب تو مجھ سے ناراض نہیں ہو جائے گا، آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، اچھا میں اپنے والد سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ نہیں، آپ نے یہ نہیں کہا، آپ جواب دیتے ہیں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں لا تعود، اے ابو بکر آئندہ ایسا کام مت کرنا۔ جواب دیتے ہیں والذی بعثک بالحق نبیا لو کان السیف منی قریبا لقتلتہ،
کہتے ہیں والذی بعث بالحق نبیا، اس ذات پاک کی قسم ہے جس نے آپ کو نبی حق بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا ہے. لو کان السیف منی قریبا لقتلتہ، اگر یا رسول اللہ اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں اپنے والد کی گردن جدا کر دیتا، اپنی تلوار سے اپنی والد کی گردن جدا کر دیتا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب ہے. تو اب سنیے، جب یہ جواب دے رہے ہیں تو معاملہ کیا ہوتا ہے؟ غلط فہمی کا ازالہ ہے. اس غلط فہمی کو یہاں سے دور کر کے اٹھیے گا. اس غلط فہمی کو جب تک دور نہیں کیا جائے گا حلاوت ایمان کیسے نصیب ہوگی؟ کیا اپنے ذاتی طور پر اپنے من مانی باتیں اگر ذہن میں بٹھائی ہیں تو اس سے آج توبہ کر کے ہم نے اٹھنا ہے یہاں سے. جب آپ نے اپنے والد کو چانٹا رسید کیا اور کہا کہ اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں قتل کر دیتا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اگر کوئی کچھ کہے اور ابو بکر کو گوارا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کے کلام کا نزول ہو گیا. اللہ کے کلام کا نزول یہ نہیں ہوا کہ ابو بکر صدیق نے والد کی گستاخی کی ہے، والد کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے، اف ولا تنہرہما، والد کو اف نہ کہو. نہیں، یہ نہیں ہوا. جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام کا نزول ہوتا ہے. فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، آپ ایسی قوم کو نہیں پائیں گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں. ان سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہو اور یہ اس سے محبت قائم کرنے والے ہوں. اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہو، اس سے محبت کرنے والے ہوں، اس کی تعظیم کرنے والے ہوں. آپ ایسے لوگوں کو پائیں گے ہی نہیں. ایمان والوں کی شان تو یہ ہوگی کہ ایک طرف اللہ اور اس کا رسول ہوگا تو دوسری طرف وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. اب چاہے اس اللہ کے محبوب کی محبت کے آگے اگر باپ آ جائے، بیٹا آ جائے، کنبے والے آ جائیں، بھائی آ جائیں، ان بھائی باپ کو نہیں دیکھا جائے گا. دیکھا یہ جائے گا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اگر کچھ کہا ہے تو پھر کوئی تعلق نہیں ہے. اگر تعلق ہے ایمان کا تعلق ہے کہ نبی سے ہو جو بیگانہ، اسے دل سے جدا کر دے. پدر، مادر، برادر، جان و مال ان پر فدا کر دے. سیدی اعلی حضرت عظیم المرتبت کا فیض بول رہا ہے جو تاج الشریعہ مدظلہ العالی نے کیا پیغام دیتے ہوئے فرما دیا کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر، مادر، برادر، جان و مال ان پر فدا کر دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں اگر کوئی ہے تو اللہ کا کلام فرما رہا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. اور یہ مشکل ترین گھاٹی کو عبور کرنے کے بعد، یہ جوش ایمانی کو قائم کرنے کے بعد، اب یہ کس مرتبے اور مقام پر فائز ہوگا معلوم ہے؟ جب اس نے تمام رشتوں کو چھوڑ دیا اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ استوار کر لیا، تو پھر اللہ کا کلام گواہی دیتا ہے کہ ان کا مرتبہ اور مقام یہ ہوگا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، کہ یہی پھر وہ لوگ ہیں کہ ایمان ان کے سینوں میں نقش کر دیا جائے گا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تبارک و تعالی ایسوں کی تائید اپنی روح کے ذریعے سے فرمائے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ اس مختصر سی زندگی گزارنے کے بعد وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اللہ تبارک و تعالی اسے باغات میں داخل کر دے گا. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، یہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. اولئک حزب اللہ. اللہ کے کلام کا اسلوب دیکھیے،
شان رسالت میں گستاخی اور بے ادبی ہو رہی ہے تو اللہ کا کلام فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، اور اللہ کا گروہ وہ ہوگا، ایمان کی چاشنی اسے نصیب ہوگی کہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ جو ہے ٹھاٹے مار رہا ہو اور تمام رشتوں کو ایک طرف رکھ دے اور اللہ کے محبوب سے اگر رشتہ قائم کر لے گا تو فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، اور فرمایا اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل بتا رہا ہے کہ اپنی ذات کا معاملہ ہو، کوئی گالی بھی دے دے تو برداشت کر لو، لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا معاملہ ہو تو پھر برداشت سے باہر ہو جائے۔ اور دوسری مثال جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ آپ کا بڑا جلال تھا، حدیث میں آیا شیطان آپ کو دیکھتا راستہ بدلتا تھا، آپ کا بڑا جلال۔ ایک بار آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کا پیر کسی نابینا پر آ گیا، اس نابینا نے کہا اندھے ہو، دیکھ کر نہیں چلتے؟ آپ خاموش ہو گئے، آپ نے بد اخلاقی نہیں کی، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ نے تلوار نہیں لی، اپنی ذات کا معاملہ تھا۔ آپ نے کہا بھائی اندھا تو نہیں ہوں، غلطی سے پیر رہ گیا ہے۔ یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ دیا، منافق ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں ٹھہرو، ابھی میں تمہیں جواب دیتا ہوں، ذرا ٹھہرو۔ اپنے گھر گئے، تلوار لی اور منافق کا سر اڑا دیا۔ تو اپنی ذات کا معاملہ ہے تو عفو درگزر ہے، دینی معاملہ ہے تو جوش ایمانی ہے۔ اور یہی غلط فہمی اگر دور ہو گئی تو سمجھیے آج ہم نے بہت کچھ پا لیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام محمد ہیں، متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے۔ پوری کائنات کی متاع کچھ حیثیت نہیں رکھتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان تمام محبتوں سے بڑھ کر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اگر سینے میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر الفت سینے میں ہے تو یہ یاد رکھ لیجئے، یہ دین سے دور لوگوں کی کہاوت تو ہو سکتی ہے کہ جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، انتقام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں کیا، جس نے گستاخی کی ہوگی، جو حضور کا بے ادب ہے، خود کیفر کردار تک پہنچ جائے گا۔ حضور تو معاف کر دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں روانہ کیا، جاؤ اے پیارے صحابی جاؤ، اس شخص نے گستاخی کی ہے اور جاؤ اس کا سر قلم کر کے لے آؤ۔ روایت میں آتا ہے عبداللہ بن انس اٹھتے ہیں، جاتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ کو ماننے کے لیے، حتیٰ کہ یہاں تک روایت میں آیا کہ وہ صحابی جو ہیں نماز ادا کر رہے تھے تو وہ بھی بے قرار تھے کہ میں جلدی سے نماز سے فارغ ہو جاؤں کہ اللہ کے محبوب نے جس کام کے لیے بھیجا ہے، اپنے گستاخ کا سر قلم کرنے کے لیے، میں وہ کام پہلے کر لوں۔ راوی یہ بیان کرتے ہیں آپ تیزی سے نماز پڑھنے کے بعد جو ہے مغرب سے پہلے اس کا سر قلم کرتے ہیں، اور جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہوتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یہ کامیاب چہرہ آ رہا ہے، یہ کامیاب چہرہ آ رہا ہے۔ جواب دیتے ہیں وجہک یا رسول اللہ، چہرہ انور تو آپ کا کامیاب ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، ہم تو آپ کے غلام ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ٹھہرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ شریف میں تشریف لے جاتے ہیں، ایک عصا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ عصا تم اپنے ساتھ رکھ لو۔ ہر کوئی شخص جو ہے قیامت کے روز حضور کا دیدار کر رہا ہوگا، خالی ہاتھ کر رہا ہوگا۔ راوی یہ بیان کرتے ہیں یہ صحابی رسول اللہ کا دیدار جب کریں گے جنت میں تو ان کا ہاتھ میں عصا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مواقع پر ایسا ہوا ہے، خود ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اس گستاخ کو قتل کر دے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا،
ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من الكعب ابن اشرف، کعب ابن اشرف کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإنه قد آذى الله ورسوله کہ یہ کعب بن اشرف اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے۔ رسول اللہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی شان میں توہین ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے۔ صحابی رسول کیا کہتے ہیں؟ فقام محمد ابن مسلمہ، محمد ابن مسلمہ کھڑے ہوتے ہیں، فقال یا رسول اللہ اتحب، یا رسول اللہ کیا آپ اسے پسند کرتے ہیں؟ ان اقتلہ، کہ میں اس کی گردن اڑا دوں؟ سیاہ ستہ کی حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم۔ ایک صالح کا قول مجھے یاد آ گیا، وہ صالح یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، ان سے نفرت جو ہے یہ اللہ اپنے منتخب لوگوں کے دلوں میں راسخ کر دیتا ہے۔ غلط فہمی کا ازالہ دور ہو جائے تو نصیب ہیں۔ قرآن اور حدیث پڑھ رہا ہوں، کوئی ایسا قصہ نہیں سنایا ابھی تک، اور وقت ہوا تو قصے سناؤں گا، ہو سکتا ہے اس میں نصیحت کا کوئی ہمارے لیے پیغام ہو۔ یہ حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، آئیے قرآن مجید فرقان حمید نے کیا ارشاد فرمایا اور کیا فیصلہ کیا کہ جو اللہ کے پیارے کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے کلام نے کیا فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے، یہودی تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توریت کی ایک ایسی بات اس سے کہی، اس کے ہوش ہی ٹھکانے نہیں رہے، جواب نہیں بن پڑا، تو کہنے لگا اللہ نے کسی انسان پر کسی پر کچھ نہیں اتارا۔ اس طرح تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب لازم آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی کچھ نہیں اتارا۔ اس کے ماننے والے کہنے لگے کمبخت یہ کیسی باتیں کرتا ہے، اس میں تو ہم سے بھی جواب نہیں بن پڑے گا، سبھی کا انکار کر دیا۔ اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اگر توہین کی ہے تو سنیے اللہ کا کلام کیا فرماتا ہے۔ فرمایا وما قدر اللہ حق قدری اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی قدر و منزلت ہی کو نہیں جانا۔ گویا اللہ کا کلام فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی ہی کا انکار کر دیا، کہ جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا، گستاخی تو اللہ کے پیارے کی ہو رہی ہے، اور قرآن جواب دیتا ہے کہ یہ گستاخی اللہ کے پیارے ہی کی محض گستاخی نہیں ہے، بلکہ اس گستاخی کی بنا پر معاملہ یہ ہے کہ اب اس نے اللہ کو ہی نہیں پہچانا ہے، اللہ کو نہ پہچانا اس نے۔ جبھی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت اور تکلیف دیتا ہے۔ کون ہے جو اسے قتل کر دے گا؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اگر حضور کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ کا معاف کرنا بھی رحمت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر فرماتے ہیں اس کی گردن اڑا دو تو گردن اڑانا بھی رحمت ہے، کیونکہ ایسے بھی لوگ بدبخت ہوتے ہیں دنیا کے اندر کہ جب تک ایسے لوگوں کا صفایا نہ ہو لوگوں کو امن نہیں ملتا، چین نہیں ملتا، بارشوں کا نزول رک جاتا ہے، رحمتوں کا نزول رک جاتا ہے۔ تو حضور اللہ کی رحمت ہے، وہ بہتر جانتے ہیں کسے معاف کرنا ہے، کسے درگزر کرنا ہے، کیا مشیت الہی ہے، وہ اللہ کے محبوب بہتر جانتے ہیں۔ لیکن امتی کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ وہی کردار ہونا چاہیے جو ابو بکر صدیق کا کردار ہے۔ امتی کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ جو فاروق اعظم کا کردار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مشیت ہو سکتی ہے، حضور چاہیں علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دشمن کو معاف کر دیں، اس میں حکمت ہوگی۔ دشمن اگر آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، ارے میرے آقا تو اس سے بھی وراء الورا ہیں، اگر چاہیں تو دشمن کو تبرک بھی عطا کر دیتے ہیں۔
وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کی حکمت کو جانتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دشمن کو تبرک بھی عطا کر دیا، اور دیکھیے پھر اس میں کیا حکمت ہے، کیا مشیت ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکمت کے پیش نظر یا اللہ کا حکم ہوتا ہے تو آپ معاف بھی کر دیتے ہیں، غیب کا اعلان بھی کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت بڑا دشمن، اتنا بڑا دشمن کہ بڑے بڑے دشمنوں میں اس کا نام آتا ہے، عبداللہ بن ابی، جس کو کہتے ہیں رئیس المنافقین، منافقین کا سردار۔ اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پاک جلوہ فرما نہیں ہوئے تھے، عبداللہ بن ابی کو لوگ بڑی معزز نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی زبان میں بڑی چاشنی تھی، بڑی مٹھاس تھی، اس کی گفتگو سے لوگ اس کی طرف مائل ہو کر اپنے معاملات جھگڑے بھول جاتے تھے، نفرتیں محبتوں میں تبدیل کر دیتا تھا، گفتگو کا کچھ انداز ہی اس کا ایسا تھا۔ یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ پاک آمد سے پہلے اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جلوہ گر ہو گئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو پھر وہ شان ہے کہ اللہ اکبر، آپ کا نور تو وہ نور ہے اور آپ کی رفت تو وہ رفت ہے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر یہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، کیا بیچتا تھا پھر عبداللہ بن ابی، اور کہاں لوگوں کی توجہ رہنی تھی۔ اب تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور اور کشش کی طرف لوگ مائل ہونے لگے، اور مائل کیوں نہ ہوتے، وہ تو کوئی پوچھے اس راہب سے، شام کے راہب سے جو عبادت میں مصروف رہتا تھا، قافلے در قافلے آتے گزر جاتے تھے، راہب اللہ کی عبادت میں، اللہ کو منانے میں، اللہ کی یاد میں محو رہتا تھا، اسے کوئی غرض نہیں کون آیا کون گیا، دنیا سے بے تعلق ہو کر عبادت میں مصروف رہتا۔ ایک بار وہ راہب عبادت کو چھوڑ کر قافلے والوں کی طرف لپکنے لگا، لوگوں کی عقلیں حیران ہیں، آنکھیں پریشان ہیں، یہ کیا معاملہ ہو گیا کہ وہ راہب کسی کی طرف التفات نہیں کرتا، آج آگے بڑھ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک اس وقت 12 سال تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس نے دیکھا تو آئیے میں آپ کو اس کے الفاظ سناتا ہوں، وہ راہب کیا کہتا ہے۔ فجعل يتخللهم الراہب، جب وہ راہب جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف التفات کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے محبوب کی طرف آتا ہے، حاضر خدمت ہوتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے، فاخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ راہب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک تھام لیتا ہے، اور دست مبارک تھامنے کے بعد کہتا ہے، قال ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، کہتا ہے کہ یہ تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اللہ نے انہیں تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے انہیں تمام نبیوں کا سرور بنایا ہے، اللہ نے انہیں تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے۔ لوگ کہنے لگے، اے راہب تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ اللہ نے یہ مرتبہ اور مقام دیا ہے؟ صرف 12 سال کی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریفہ ہے۔ راہب یہ جواب دیتا ہے، لم یبقى شجر ولا حجر الا خر ساجدا، کہتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی پتھر ہوتا، کوئی درخت ہوتا، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہر ایک درخت اور پتھر رسول اللہ کو سجدہ کر رہا تھا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں سمجھ گیا، پچھلی کتابوں کا میرا مطالعہ تھا کہ اللہ کے محبوب ہوں گے، نبیوں کے سرور ہوں گے، نبیوں کے سالار ہوں گے، امت کے ہادی ہوں گے، امت کے پیشوا ہوں گے۔ اور راہب کہتا ہے یہ مرتبہ نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی کو نہیں ملتا۔ تو یہ راہب 12 سال کی عمر میں جو ہے آپ کی ذات سے اتنا متاثر ہے، تو اب میرے آقا جب مدینے آ گئے تو یہ رئیس المنافقین کی کیا حیثیت تھی، لوگ اس کی طرف
التفات نہیں کرتے، لوگ اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں۔ حسد کی بیماری بڑی سخت بیماری ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی حسد کی بیماری سے محفوظ فرما دے۔ عبداللہ بن ابی کو حسد ہو گیا، لوگ اللہ کے محبوب کی طرف کیوں مائل ہو رہے ہیں؟ حسد کی آگ میں بھڑکنے لگا۔ ویسے تو حقیقتاً تو نادان تھا، لیکن کچھ دانائی بھی تھی۔ سوچنے لگا اگر میں کھلم کھلا مخالفت کروں گا تو لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے۔ کہا اب اس کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ بظاہر میں کھلم کھلا مخالفت نہیں کروں گا۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آتا، بڑی محبت کا اظہار کرتا، صحابہ کو دیکھتا، کہتا میں بھی تمہاری طرح ہوں، بڑی عقیدت سے باتیں کرتا تھا۔ یہی عبداللہ بن ابی اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بیٹھ کر کیا کرتا تھا؟ جب کبھی کوئی موقع ملا کہتا دیکھو آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا غیب کی خبر دی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی لوگ تھے یقول المنافقون لقد قارب هذا الرجل الشرک، یہی لوگ تھے حضور کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے تھے، بظاہر جہاد پہ چلتے تھے، روزے بھی رکھ لیتے تھے، لیکن معلوم ہے کیا کہتے تھے؟ ایک موقع پر اللہ کے محبوب نے اپنے دامن سے وابستہ کیا، کہا دیکھو لوگو میری محبت جب تمہارے سینوں میں ہوگی اللہ کی معرفت کا جام پی لو گے، جب میری اطاعت کرو گے اللہ کے پیارے ہو جاؤ گے۔ تو یہی منافقین معاذ اللہ کیا کہنے لگے؟ دیکھو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام شرک کر رہے ہیں، معاذ اللہ، ہمیں اپنی طرف مائل کرتے ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں۔ گویا اس زمانے کے منافقین نے یہ نعرہ لگایا تھا اور تاثر یہ دیا تھا کہ اللہ کے محبوب نعوذ باللہ اپنے مرتبے کو اللہ کے مرتبے سے بڑھا رہے ہیں، یہ اس زمانے کا تاثر ہے۔ تو اللہ کے محبوب کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنا دکھ ہوا ہوگا، کتنی رنجیدہ ہوئے ہوں گے۔ اور اللہ کے محبوب جانتے ہیں کہ جب کوئی میری شان میں بے ادبی کرتا ہے تو یہ اذیت پروردگار کو پہنچتی ہے۔ اللہ کا کلام خود گواہ ہے کہ اگر محبوب کی شان میں گستاخی ہوگی تو وہ اللہ کو ہی ماننے والا نہیں ہوگا، تو اللہ کے محبوب کو کتنی اذیت ہوئی ہوگی۔ تو تمام دشمنوں میں اس کا نام تھا رئیس المنافقین، کہ زبان میں بظاہر جو ہے یہ میٹھا نظر آتا تھا لیکن حقیقتاً یہ کڑوا تھا، کہ تمام منافقوں کا سردار، زبان میٹھی ہو، بظاہر زبان سے تعریف کرتا ہو، دل میں نفاق بھرا ہوا ہو۔ اب یہ اتنا بڑا دشمن ہے، اس کا انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے صحابی رسول ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے والد ماجد کو آپ اپنا تبرک دے دیجیے اور آپ کا کرتا اللہ اکبر ان کے کفن میں کام آ جائے، ان کی نماز جنازہ آپ پڑھا دیجئے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ وہ دیکھ رہی تھی جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت کے پیش نظر اسے قبول کر لیا اور نماز جنازہ پڑھا دی، اپنا تبرک عطا کر دیا۔ جب کفار نے دیکھا کہ دنیا کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی بڑی ہمدردی ہے، تو راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ 1000 کافروں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کو گوارا نہ ہوا، اللہ کے کلام کا نزول ہو گیا اور اللہ کے کلام نے رہتی دنیا تک یہ فیصلہ کر دیا کہ نہیں پیارے، آپ تو رحمت للعالمین ہو، آپ کی شان اور رفعت اور بہت بلند ہے، آپ چاہے عفو درگزر سے کام لے رہے ہو۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرة فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ۔ اللہ کے کلام میں ارشاد فرما دیا کہ اے پیارے، اب تو یہ ہو گیا، لیکن آئندہ جو آپ کا دشمن ہے اس کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھائیں گے، اس کی قبر پہ آپ نہیں جائیں گے، آپ چاہے اس کے لیے دعا بھی کریں گے، لیکن پیارے اس نے تمہیں اذیت دی ہے، تمہاری شان میں گستاخی اور بے ادبی کی ہے، ہم اس کی بخشش اور مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ لن یغفر اللہ لہم۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام
اگر حکمت کے پیش نظر معاف فرما دیں تو حضور کا حصہ ہے، لیکن امتی کو کیا کرنا چاہیے؟ امتی کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر، امتی کو وہ کرنا چاہیے کہ جن کا ایمان معیار قرار دیا ہے ان کے نقش پا پہ چلنا چاہیے۔ وہ کون ہیں جن کا ایمان معیار قرار دیا اللہ کے کلام میں؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر صحابہ علیہم رضوان کی طرح ایمان لے آؤ گے تو تمہارا ایمان قبول کر لیا جائے گا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں عبداللہ بن رواحہ، جنگ موطا میں آپ کا وصال ہوا ہے، قادر الکلام ہیں، شاعر ہیں، خود شاعر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر جلوہ فرما تھے، جس سواری پر آپ جلوہ فرما تھے اس سواری کے بارے میں یہی عبداللہ بن ابی نے کیا کہا؟ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، اللہ اکبر، اس عبداللہ بن ابی نے کہا واللہ لقد آذانی نتن حماری کا، کہ خدا کی قسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس سواری پر سوار تھے یعنی گدھے مبارک پر، کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری نے مجھے تکلیف دی ہے، اس کی بدبو کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ صحابی رسول نے جب یہ سنا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے یہ سنا، آج کل کے ماڈرن دور کے مطابق تو کیا ہوتا؟ آج کل کا اگر دور ہوتا تو یہ کہہ دیا جاتا چھوڑو اس میں کیا ہو گیا، دیکھو بھائی اتنے جذبات میں آنے کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھو نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کہاں ہوئی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی بے ادبی ہوئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی براہ راست اپنی بے ادبی ہوئی ہے، شریعت مبارکہ بھی بے ادبی ہوئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کی بے ادبی ہوئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم مبارک کی بے ادبی ہوئی ہے۔ جس سواری پر حضور سوار تھے اس سواری کے بارے میں کہہ دیا، اور وہ بھی ایک سواری ہے، ٹھیک ہے، اس سے نعوذ باللہ بدبو آ گئی ہوگی۔ چھوڑو ان باتوں میں کیا رکھا ہے، اسلام ان باتوں میں رکھا ہے؟ اسلام تو اخلاق کا درس دیتا ہے۔ اس کو جدید دور کے تقاضوں پر اگر کوئی پرکھنے والا ہوتا تو کہہ دیتا قرآن میں پڑھ کے بتاتا ہوں اس میں کیا ہو گیا۔ قرآن فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ نے تمام مخلوق میں انسان کو عظمت والا بنایا ہے۔ وہ ایک گدھا ہے، اس نے اس کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بارے میں جو چاہے کہہ دیا۔ لیکن یہ صحابی رسول تھے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے رہتی دنیا تک ان لوگوں کو پیغام دے دیا جو قرآن کو نہ جاننے کے باوجود تاثر یہ دیتے ہیں کہ ہم قرآن کی خدمت کر رہے ہیں۔ آج تو معاملہ یہ ہے کہ جب کسی کے پاس فارغ وقت ہو وہ دین کے بارے میں گفتگو شروع ہو جاتا ہے، دین کے بارے میں اپنی طرف سے مسئلے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اور حقیقی معنوں میں صحابہ علیہ رضوان کی زندگی کے بارے میں اگر کچھ کہا جائے تو کہتے ہیں کہ یو آر نیرو مائنڈ، کہتے ہیں تم تو ایک تنگ نظر ہو، اور کہتے ہیں دیکھو لوگ کہاں جا رہے ہیں، دنیا کہاں جا رہی ہے، لک آفٹر دا ورلڈ، کہتے ہیں دیکھو واٹس ہیپننگ، کیا ہو گیا ہے، چھوڑو ان باتوں میں کیا رکھا ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، چھوڑو ان باتوں میں کیا رکھا ہے۔ اگر آج کل کا کوئی ایسا شخص ہوتا تو کہتا ارے چھوڑو بھائی کیا رکھا ہے ان باتوں میں، لوگ کلمہ پڑھے بغیر مر رہے ہیں، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے، اسے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں، کوئی کچھ کہتا ہے تو اسے اس کے حال پہ رہنے دو۔ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے براہ راست اللہ کے محبوب سے فیض پایا ہے۔ یہ دین کو زیادہ سمجھتے تھے یا آج کل کے لوگ جو اپنی طرف سے دین میں رائے دیتے ہیں؟ کیا آج کل کے لوگوں نے براہ راست رسول اللہ سے قرآن سیکھا ہے؟
وہ صحابی رسول نے جب یہ سنا، قادر الکلام تھے، شاعر تھے، جواب یہ بھی دے سکتے تھے، جواب اس طرح بھی ہو سکتا تھا۔ جب اس نے بے ادبی کی تو وہ یہ کہہ دیتے وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ کشفا من البحر او رشفا من الدیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس طرح بھی جواب دے سکتے تھے، ارے تم نے بے ادبی اور گستاخی کی ہے، اللہ کے محبوب کی شان تو بہت بلند ہے، آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام انبیاء آپ سے فیض پاتے ہیں، آپ جو ہیں واللیل کی زلفوں والے ہیں، والضحیٰ کے چہرے والے ہیں۔ آپ نعت خوانی شروع کر دیتے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بیان کرتے۔ یہ بھی ایک جواب تھا، لیکن عبداللہ بن رواحہ نے رہتی دنیا تک یہ درس دے دیا اور بتا دیا کہ اے لوگوں، اگر تم غلط فہمی کا شکار ہو، حضور کی محبت جب تمہارے سینوں میں روشن نہیں ہے، حضور کی ذات کو اگر تم نے نہیں سمجھا ہے اور غلط فہمی کا شکار ہو تو دور کر دو اپنی اس غلط فہمی کو۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب یہ دیتے ہیں کہ واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ریحا اطیب منکا۔ بخاری شریف کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، لحمار رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گدھے مبارک کی خوشبو جو ہے یہ میرے نزدیک مشک سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو بدبودار ہو سکتا ہے، رسول اللہ کی سواری بدبودار نہیں ہو سکتی۔ یہ صحابی رسول جواب دے رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میری موجودگی میں موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہو جائیں تو میرے پوچھے بغیر موسیٰ علیہ السلام کوئی حکم نہیں دے سکتے، کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے ہیں۔ اور یہاں عبداللہ بن رواحہ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں پوچھتے نہیں ہیں یا رسول اللہ میں کیا جواب دوں، پہلی بار مسئلہ درپیش ہوا ہے، پہلا تو کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوا، یہ امت میں پہلا مسئلہ آیا ہے کہ آپ جس سواری پر سوار ہیں اس کی بے ادبی کسی نے کی ہے، آپ نے مسئلہ پوچھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں فرمائی اور آپ نے یہ بتا دیا اور سکھا دیا ہمیں اے لوگوں، بعض فرض تو وہ ہوتے ہیں جو سال میں ایک بار ادا کرنا ہوتا ہے، بعض فرض تو وہ ہوتے ہیں کہ دن میں 5 بار ادا کرنے ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی عظمت کا معاملہ یہ ہے، یہ ایک ایسا فرض ہے کہ اس میں اگر لمحے بھر کے لیے بھی کوتاہی ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا ایمان ڈگمگانے لگے۔ تو عبداللہ بن رواحہ نے رسول اللہ کی موجودگی میں جواب دے دیا واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ریحا، کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری اتنی خوشبودار ہے کہ مشک سے بھی زیادہ یہ خوشبودار ہے۔ عبداللہ بن رواحہ نے یہ جواب دے دیا اور ہمیں بتلا دیا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اتنی رفعت اتنی بلند ہے کہ اس معاملے میں کسی کی روح رعایت نہ کرنا، نہ دیکھنا یہ کون ہے، نہ دیکھنا کتنی طاقت والا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں راوی کیا بیان کرتے ہیں؟ راوی یہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن ابی جب یہ بات کہہ رہا تھا اپنے محلے میں کھڑا ہوا تھا، کئی اس کے چاہنے والے موجود تھے اور عبداللہ بن رواحہ نے یہ جواب دینے کے بعد اس پر حملہ کر دیا۔ جب اس پر حملہ کر دیا تو وہاں افراد عبداللہ بن امی کی حمایت میں زیادہ تھے اور عبداللہ بن رواحہ کو چوٹیں بھی آئیں، یہ چوٹیں برداشت تو کر لیں لیکن رہتی دنیا تک آپ نے یہ سبق دے دیا۔ یہ نہ دیکھا کہ یہ شخص کون ہے، رسول اللہ کی اقتداء میں نمازیں پڑھنے والا ہے، جہاد پہ جانے والا ہے، روزے رکھنے والا ہے، نہیں نہیں نہیں، بڑا سادہ سا ہے اپنا اصول زندگی کوثر، بڑا سادہ سا ہے اپنا اصول زندگی کوثر، جو ان سے بے تعلق ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا، جو ان سے بے تعلق ہے وہ اپنا ہو نہیں سکتا۔ عبداللہ بن رواحہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو نمازیں بھی پڑھتا ہے، لیکن نہیں، اس وقت کیا عبداللہ بن ابی نمازیں نہیں پڑھتا تھا؟ پڑھتا تھا، لیکن عبداللہ بن رواحہ نے اپنے عمل سے یہ بتا دیا کہ اے لوگوں، کسی کی نماز سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
کسی کی روزوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایمان کا چراغ ہے تو وہ عظمت مصطفیٰ ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر تمام فرض سے بڑا فرض ہے. آپ کہیں گے جذبات میں آ گئے شاید. نماز اور روزے سے متاثر نہ ہو تو کس سے متاثر ہو؟ جذبات میں اگر خدا نہ خواستہ غلط بات نکل جائے تو بھرے مجمع میں کوئی مجھے روک دے اور مجھے معلوم ہو گیا تو میں خود معافی مانگ لوں گا. جذبات میں نہیں، صحیح حدیث میں آتا ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. جب آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت ایک شخص نے یہ کہا اعدل یا محمد، اے محمد آپ انصاف سے کام لیجئے. معاذ اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اتار دوں. مشیت اور حکمت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو اللہ کے محبوب اسے معاف کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. لیکن امتی تیرا کردار ہو تو عبداللہ بن رواحہ کی طرح ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر. ارشاد فرمایا کہ ایک ایسی قوم ہوگی جو اس کی پشت سے نکلے گی. ھذا قوم یتلون کتاب اللہ رتبا، ایسی قوم ہوگی کتاب اللہ رتبا جن کی زبانیں ہر وقت قرآن سے تربتر ہوں گی. ہر وقت قرآن ہی قرآن. لیٹے ہیں تو قرآن، بیٹھے ہیں تو قرآن، آنکھ لگ گئی تو ایسا بھی ہو سکتا ہے قرآن ہاتھ میں ہے. ہر وقت قرآن ہی قرآن. یتلون کتاب اللہ رتبا، ہر وقت زبان تربتر ہے قرآن سے. لا یجاوز حناجرہم، لیکن قرآن ان کے سینے میں داخل نہیں ہوگا. یحسنون القیل، گفتگو بڑی میٹھی کرتے ہوں گے. گفتگو کا انداز اتنا دل نشین ہوگا کہ ہو سکتا ہے لوگ یہ گمان کریں حق انہی کے ساتھ ہوگا. صحیح حدیث میں آیا لیکن فرمایا دل کے میلے ہوں گے، قرآن اندر نہیں اترتا ہوگا. قرآن پڑھتے تو بہت ہوں گے. اب سنیے اللہ کے محبوب کیا فرماتے ہیں. ایمان کی کسوٹی کہ ایمان کو اگر پرکھنا ہے تو بس یہ عبداللہ بن رواحہ کے عمل سے، صحابہ کے عمل سے پرکھ لیجئے گا. ورنہ کسی سے متاثر ہو کر اپنی قیمتی متاع کو ایمان سے کوئی ہاتھ نہ دھو بیٹھے. شیطان کسی پر حملہ آور نہ ہو جائے کہ ہر نمازی سے متاثر نہیں ہونا، ہر قرآن پڑھنے والے سے متاثر نہیں ہونا. کہ فرمایا یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم، کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے، حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ یحقر، اپنی عبادت کو، اپنی نماز کو حقیر جانے گا ان کی نماز کے مقابلے میں. وصیامہ مع صیامہم، اور اپنے روزے کو حقیر جانے گا. ایسی عبادت کرتے ہوں گے، اتنا قرآن پڑھتے ہوں گے، ایسا لہجہ ہوگا، اتنی میٹھی گفتگو ہوگی. لیکن حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ تم اس بات کو جان لینا یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں براہ راست بے ادبی نہیں کی گئی تھی، لیکن جوش ایمانی اور جذبات تھے کہ انہیں برداشت نہیں ہوا. اور آج اس معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اے مسلمان، اے حضور کے عاشق، اے حضور کے غلام، کس غفلت میں ہیں؟ اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں کیا معلوم کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں اگر معلوم ہے تو یہ معلوم ہے کہ فکر ہے کہ بجٹ پیش ہوگا تو پتہ نہیں کرنسی کہاں پہنچ جائے گی. ہمیں فکر ہے تو اس چیز کی، ٹھیک ہے زندگی کا ایک حصہ ہے، اس کی فکر ہونی چاہیے، لیکن دین کی فکر اس پر مقدم ہونی چاہیے. آج مسلمان کیوں ذلت اور خواری میں، پستی میں گر گیا ہے؟ کروڑ ہو مسلمان ہیں لیکن گستاخ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کرنے والے، آج کوئی انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ باخدا میں صحیح عرض کرتا ہوں،
واللہ صحیح عرض کرتا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ آج غیروں نے دیکھ لیا کہ بظاہر مسلمان کہلانے والے اس دور کے ایسے گئے گزرے ہیں کہ کوئی تو یہ کہتا ہے معاذ اللہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت تو ڈاکیے کی طرح تھی، معاذ اللہ۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھے، اپنے بڑے بھائی کی طرح ان کا احترام کر لیا جائے، ہماری طرح بشر تھے۔ اور افسوس صد افسوس تو یہ ہے کہ آج مسلمان کہلانے والوں کو یہ دلیل بھی دینی پڑتی ہے کہ یا رسول اللہ کہنا درست ہے یا نہیں ہے۔ اس پر لوگ آوازیں بلند کرتے ہیں، اذان سے پہلے درود و سلام کیوں پڑھ لیا، حضور کی شان اتنی کیوں بڑھا رہے ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کوئی کیا بڑھا سکتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی ہونے لگی، گستاخی ہونے لگی، اور نعوذ باللہ جب اس در سے منہ پھیرا تو پھر کیا ہوا؟ اب تو لوگ اس پر بھی دلیل مانگتے ہیں کہ بتائیے جناب 15 شعبان المعظم کی عظیم عظمتوں والی رات میں سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جب قوم اتنی پستی میں پڑ چکی ہو کہ جس نبی علیہ السلام کے نام کا کلمہ پڑھنے والے اتنی پستی میں گر گئے ہوں تو پھر کیا ہوگا اس قوم کا حال؟ پھر کوئی پوچھے اس ولیم سے، سیال کوٹ کا رہنے والا ہے، نام اس کا ولیم ہے، اس نے جھنجھوڑا مسلمانوں کو اور کہا اے مسلمانوں تم عیسائیت کو قبول کر لو کہ معاذ اللہ تمہارے نبی کو تو غیب کا علم نہیں، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور قرآن فرماتا ہے، وقت اجازت نہیں دیتا میں مختصر کرتا ہوں، وہ کہتا ہے قرآن فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، تو اس نے کہا اے مسلمانوں تم عیسائیت قبول کر لو، تو پھر کیا ہوا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر مسلمان کہلانے والے یا رسول اللہ کا جب نعرہ نہیں لگا تو پھر کیا ہوا؟ ایسے لوگوں کے شرم سے جھک گئے، معلوم ہے جواب نہیں بن پڑا۔ لیکن اس ولیم کا جو ہوا سو ہوا، ایک شخص کی زندگی میں انقلاب ضرور آیا۔ لاہور جامع نعیمیہ، اس میں ایک مدرس ہے، عالم ہے، عالم، اس کے پاس یہ پرچہ مل گیا ولیم نام کا کہ مسلمان کہلانے والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ پہنچ گیا اپنے اساتذہ، اپنے استادوں کے پاس پہنچ گیا، ٹیچرز کے پاس، کہنے لگا اس کا کیا جواب ہے؟ کہنے لگا چھوڑو ان باتوں میں کیا رکھا ہے، پہلے لکھ دیا ہوگا کسی نے، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے، انہیں اپنی قبر میں جانا ہے۔ کہنا ہے نہیں ہمیں بتا تو چلے۔ آج لاہور میں آپ معلوم کیجئے، کراچی کی مثال دے دیتا ہوں، آپ کہیں گے لاہور کا کہہ رہے ہیں کون جائے گا، پورا ایڈریس مجھ سے لیجئے، اور میں ان کے کلام کا ایک گویا کے قرض بھی چکا رہا ہوں۔ وہ لاہور کا رہنے والا جب اس نے کہا اپنے ٹیچر سے کہ یہ عیسائی کا اعتراض ہے اور ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں جواب ملنا چاہیے، کئی یہ کہتے کبھی کچھ کہتے چھوڑو آخر تنگ ہو گئے، تو اس نے کہا واقعی حضور کی شان میں بے ادبی اور گستاخی تم لوگوں نے کی تو یہودیوں عیسائیوں کے سامنے سر جھک گیا ہے۔ اس نے توبہ کی اور حضور کی غلامی میں شامل ہو گیا۔ خداداد کالونی بہت قریب ہے، آئیے آپ میرے پاس۔ اس عالم نے مجھے یہ کہا رئیس الجامعہ کے کمرے میں بیٹھ کر، جس کے ہم ہیڈ ماسٹر کہتے ہیں، اب یہ سنیوں کے دارالعلوم میں ہوتے ہیں، اس نے مجھے یہ کہا کہ بغدادی صاحب آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کیسے بے ادبی اور گستاخی کی جاتی ہے؟ 9 سال تک وہ دین کا علم پڑھتا رہا۔ کہتا ہے کہ ایک بار میں پنڈی کے علاقے میں اپنے رشتہ دار سے ملنے کے لیے گیا، تو جب میں اپنے رشتہ دار سے ملنے کے لیے گیا تو میرے رشتہ داروں نے کہا پیر مہر علی علیہ الرحمہ کے مزار پہ حاضری دیں۔ کہنے لگا چلو سیر کرتے ہیں۔ میں نے بے ادبی کی کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ بت ہوتے ہیں، اور بتوں کی جو آیتیں ہیں کہ بت نہ حاجت روا ہیں، بت نہ مشکل کشا ہیں، ہم تو اولیاء اللہ پر چسپاں کر دیتے ہیں۔ تو میں نے طنزیہ مذاق میں کہا چلو گھومنے چلتے ہیں، تفریح کریں گے، تماشا دیکھتے ہیں۔ کہا جب میں وہاں پہنچا پیر مہر علی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں،
کہا میری زبان بند ہو گئی، زبان بند ہو گئی اور میرا دل کہنے لگا اللہ اللہ اللہ، میرا دل یہ پکارنے لگا۔ جب میں وہاں سے باہر آیا پریشان ہو گیا، کہنے لگا یہ کیا ہوا؟ پھر خیالات آنے لگے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ویسے ہیں یہ ویسے ہیں، پھر خیال آنے لگا کہ یہ تو بدعت ہو جاتی ہے، یہ تو شرک ہو جاتا ہے، پھر خیال آنے لگا حضور کا مرتبہ بہت بڑھا دیتے ہیں، لیکن ضمیر کی یہ پکار کہہ رہی تھی کہ جب بولنے کی تجھے صلاحیت ختم ہو گئی اور تیری زبان جب بند ہو گئی تھی تو دل سے یہ پکار کیسے آ رہی تھی؟ یہ کس مرد قلندر کا فیض بول رہا تھا؟ یہ ضمیر کی آواز تھی۔ تو کہتے ہیں بے چین اور بے قرار ہو گیا۔ اس کے بعد معلومات کرنا شروع کی اور پھر میں گیا اپنے ٹیچرز کے پاس۔ 9 سال زندگی کے جہاں میں نے کتابیں پڑھتے ہوئے گزار دی، حفظ قرآن الگ کیا، قرات الگ پڑھی تھی، اور کہا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس طرح لکھا گیا ہے، اور 15 سال میں تمہارے ساتھ رہا، مجھے معلوم ہی نہیں چلا، میں کس اندھیریوں میں رہا۔ کہا چھوڑو ان باتوں میں کیا رکھا ہے، ان باتوں میں سب کچھ رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے جہاں آ کر جب تحقیق شروع کی، اعلی حضرت عظیم المرتبت کے کتب انہیں دی گئی۔ مفتی اعظم مفتی محمد ابراہیم دامت برکاتہم العالیہ سے جب ان کی ملاقات ہوئی، اللہ اکبر، اور مفتی صاحب نے 25 منٹ جو ہیں عقائد اہل سنت بیان کیے کہ ہمارا حاضر ناظر کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ پر حاضر ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مزار پر انوار میں جلوہ فرما ہیں اور وہاں حاضر ہیں، اور اللہ کی عطا سے وہاں سے پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح ناظر ہیں۔ وہ شخص مفتی صاحب کے چہرے کو تکتا رہا اور دیکھتا رہا کہ یہ کیا ہو گیا، ہمیں تو کچھ اور کہا گیا تھا آپ کے بارے میں۔ پھر وہ شخص اس کے بعد اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھتا رہا، اور اس نے خود مجھے ختم قادریہ شریف کے بعد تحریر لا کر دی، اور اس نے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کو اپنا امام تسلیم کیا، اور اس نے اپنی تحریر میں لکھ کے دیا کہ میں اپنا امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کو مانتا ہوں، اور اعلیٰ حضرت نے جن لوگوں کو دور کیا ہے میں بھی انہیں دور سمجھتا ہوں۔ یہ تحریر دی، اور اس کے بعد انہیں ایک سنی مدرسے میں تدریس پر فائز کر دیا گیا۔ بہرحال بات بہت دور نکل گئی، لیکن کیا کیا جائے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کیسا معاملہ آ گیا، یہ قرب قیامت ہے۔ یہ آج کل کے اسکالر جو میڈیا پہ آ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، معاذ اللہ، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں میڈیا پہ آنے والے ہر ایک شخص کا میں مخالف ہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ آج کل کے لوگ میڈیا سے اتنے متاثر ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں جناب کہ میڈیا کی آواز جو ہے ہاتف غیب کی آواز ہے۔ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کو کیا معلوم میڈیا کے ذریعے اسلام کی کیسی خدمت ہو رہی ہے؟ کیا خدمت ہو رہی ہے جناب؟ آپ دیکھیے تو صحیح میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، ہندو مسلمان ہو رہے ہیں۔ کہا مولانا صاحب وہ انگلش میں تقریر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، انگلش میں تقریر کرنا فضیلت کا باعث ہے یا عربی زبان میں قرآن کی آیتیں پڑھنا فضیلت کا باعث ہے؟ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کہتے ہیں تعریفی انداز میں کہ ہندو بے پردہ عورتیں سامنے بیٹھی ہیں، تالیاں بجائی جا رہی ہیں، ہندوؤں کے حوالے دیے جا رہے ہیں کہ ہندو کتاب میں یہ ہے، بائبل میں یہ لکھا ہے، اور دین کی بات منانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دین نے تو شرم و حیا کا درس دیا تھا۔ آپ کہیں گے ارے مولانا صاحب آپ کو کیا ہو گیا، اتنے بڑے اسکالر کے مخالف ہیں، آپ کو کون سننے والا ہے؟ سینکڑوں لوگ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں تو ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں۔ ارے یہ سینکڑوں لوگ نہ بھی ہوں، اگر ایک شخص بھی میرے سامنے بیٹھا ہوا ہو، انشاءاللہ حق کا پیغام آپ کے سامنے سنا دیا جائے گا۔ اب جس کے نصیب ہیں اسے ماننا ہو تو مانے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب بڑی جذباتی پوری تقریر آپ نے کر ڈالی، اتنے جذبات میں کیوں آ رہے ہیں، اتنے بڑے اسکالر کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ تو پیارے بھائیوں، اس اسکالر نے کوئی میرا مال نہیں دبا دیا، اس سے کوئی میرے کاروباری ٹرمز تھے جو آج خراب ہو گئے ہیں، یا میرا مال کا لین دین تھا جو رک گیا ہے، ایسا نہیں۔
تو پھر کیا ہے؟ سنیے، اس نے مسلمانوں کے دل کو دکھایا ہے، نہیں مسلمانوں کے دل کو نہیں، مکین گنبد خضرا کے قلب انور کو دکھایا ہے۔ اسی اسکالر سے جب کسی غیر مسلم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزے کے بارے میں سوال کیا تو اس نے انکار کر دیا۔ اللہ اللہ اللہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو معجزے کا انکار کر دے پھر اسے کوئی اسکالر کہتا ہو اور دین کی خدمت کرنے والا کہتا ہو تو وہ اپنا علاج کروا لے، اس نے دین کو نہیں سمجھا۔ کسی نے اگر ابن حجر کو نہ پڑھا ہو، اس اللہ کے مقبول کو، اس محقق زما کو نہ پڑھا ہو، قرآن اور حدیث کو نہ سمجھا ہو تو اب اس کا قصور ہے۔ اور قرآن اور حدیث سمجھنے والوں کو اگر یہ پرانی سوچ کا مالک کہتا ہے تو اسے اپنا علاج کرنا چاہیے۔ دیکھیے ابن حجر کیا لکھتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے، اگر کہ اس شخص سے اس لیے متاثر کوئی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ دین اسلام قبول کر لیتے ہیں، اسے ہندوؤں کے بڑے حوالے یاد ہیں۔ کیا ہو گیا؟ کتنے مسلمان ہو گئے؟ 2000 3000 بس 8000 سے زیادہ تو نہیں ہوں گے۔ ابن حجر کیا لکھتے ہیں؟ ابن حجر یہ لکھتے ہیں کہ تاتاریوں کے زمانے میں ایک شخص نے عیسائیت کو قبول کر لیا۔ ہلاکو خان کا زمانہ تاتاری وہ تھا۔ بڑا سا ایک مجمع جمع ہوا اس کے اعزاز میں کہ بہت بڑا تیر مار دیا اس نے، ہزاروں کا مجمع آ گیا۔ اس نے اسٹیج پہ بیٹھ کر، ابن حجر لکھتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کی۔ جب اس نے بے ادبی کی تو وہاں ایک کتا تھا، اس نے بولنا شروع کر دیا۔ لوگ اس کو دیکھنے لگے کہ ہاں ہو سکتا ہے اس کی غلطی ہو گئی ہوگی۔ جب لوگ اس کو دیکھنے لگے تو کہنے لگا نہیں نہیں، مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، میں نے کوئی غلط نہیں کہا، اصل میں اشارہ کر رہا تھا، میرے اشارے کی وجہ سے اس نے بولنا شروع کیا ہے۔ پھر اس نے بے ادبی اور گستاخی کی۔ ابن حجر نقل فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا اس کتے نے وہ رسی توڑی اور اس بے ادب پر حملہ آور ہوا، اسے چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر 40,000 عیسائیوں نے اسلام قبول فرما لیا۔ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو ایک کتے میں وہ طاقت عطا کر دے کہ جب وہ گستاخ پر حملہ آور ہو جائے تو 40,000 مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو صحابہ کا دشمن ہو حجاج بن یوسف اور وہ چاہے اللہ تعالی اس سے دین کی خدمت لے لے۔ اللہ تبارک و تعالی تو تمام جہاں سے بے پرواہ ہے، لیکن اے انسان یاد رکھ لو، اگر حضور کی شان میں بے ادبی اور گستاخی ہوئی اور ہم اپنی غفلت میں پڑے رہے تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو کتے کے ذریعے بھی گستاخوں کا صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ لیکن اے مسلمان، اے حضور کے عاشق، تمہارا جواب کیا ہوگا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں بے ادبی اور گستاخی ہو تو بروز قیامت تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عاشق جو ہیں جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور زخمی حالت میں تھے، کیسی زخمی حالت میں تھے؟ اللہ اکبر، حضرت سعد بن ربی کہ آپ احد کے مقام پر زخمی حالت میں تھے، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو تلاش کرتے ہوئے پہنچے تھے اور آپ کی حالت کیا تھی؟ اذن 70 ضربتن، آپ کو 70 زخم تھے۔ اس وقت جب آپ پہنچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لے کر تو کیا جواب دیتے ہیں کہ جزاک اللہ عنی خیر ما جزا نبیا عن امتی۔ اس وقت جب روح تن سے جدا ہو رہی ہے، اس وقت کہ جب روحیں زوئیں سے بظاہر تکلیفیں اٹھ رہی ہیں، لیکن آپ کی شان کیا تھی؟ آپ کی شان یہ تھی کہ چاروں طرف سے کانٹوں میں گرا ہوا ہے پھول، چاروں طرف سے کانٹوں میں گرا ہوا ہے پھول، پھر بھی کھلا ہوا ہے، عجب خوش مزاج ہے، پھر بھی کھلا ہوا ہے، عجب خوش مزاج ہے۔ اس خوش مزاجی کا کیا کہنا؟ حضور کا جب پیغام سنا، راوی بیان کرتے ہیں مسکرا دیے اور جواب یہ دینے لگے کہ میری شہادت کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالی محبوب کریم کو عطا فرما دے۔ اور اس وقت جو آپ نے پیغام دیا، ایسے کئی واقعات آخر میں تھے میرے پاس، وقت نے اجازت نہیں دی۔ اس وقت جو آپ نے پیغام دیا، جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، وہ صحابی رسول اپنی جان قربان کر رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں۔
انہ لا عذر لکم عند اللہ وابلغ قومک منا السلام وقل لهم ان سعیدا یقول لکم. وہ یہ کہتے ہیں کہ اے لوگو یہ بات یاد رکھ لو، لا عذر لکم عند اللہ، کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کبھی بھی بے ادبی اور گستاخی ہو گئی، اور ایک شخص بھی اگر زندہ بچتا ہے، ایک شخص بھی ہے اگر، اور اس سے پتا چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہو گئی، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں عذر قبول نہیں ہوگا. میری قوم کو میرا سلام دیتے ہوئے یہ پیغام دے دینا کہ آپ کا غلام آپ کے نام پہ جان قربان کر رہا ہے. جان قربان کرتے ہوئے ایک صحابی نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ، جنہوں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم اپنے رخسار پہ رکھ دیا تھا اور روح بدن سے جدا ہو رہی تھی، یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ، ابو طالب نے جو آپ کی شان میں قصیدہ کہا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ سے محبت کا اظہار کیا تھا، اور اس محبت کے اظہار کے لیے کہا تھا ہم اپنی بیویوں کو، ہم اپنی بچوں کو فراموش کر دیں گے لیکن آپ سے وفا کریں گے. یا رسول اللہ، وہ ابو طالب کا مقالہ آج میں پورا کر کے دنیا سے جا رہا ہوں. صحابی رسول تو حضور علیہ السلام کے نام کے ڈنکے بجاتے ہوئے، حضور کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. آخر میرے پیارے بھائیوں، ان کے اندر یہ جوش ایمانی کیسے پیدا ہو گیا؟ ان کے اندر یہ جوش ایمانی اس طرح پیدا ہو گیا کہ انہوں نے اس دنیا کو کمتر جانا، آخرت کو مقدم رکھا. انہوں نے گناہوں سے نفرت رکھی، انہوں نے دنیا سے جو ہے یہ نفرت رکھتے ہوئے جب آخرت کی محبت کو بیدار کیا، تمام محبتوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا چراغ سینے میں روشن کر لیا، تو اللہ کے محبوب پوچھتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، بتاؤ تو صحیح کہ جب میرے پیر مبارک سے پانی کے قطرے گرتے ہیں تم اسے اٹھاتے ہو، من یحملکم علی ھذا، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو جواب دیتے ہیں حب اللہ ورسولہ، کہ ہم اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے قدموں سے مس کیا ہوا پانی یہ قرب الہی کا ذریعہ بن جائے گا. تو حضور کی محبت کا چراغ جب ان کے سینوں میں اس طرح روشن اور منور ہو گیا تو انہوں نے دنیا کو کمتر جانا تھا. میرے پیارے بھائیوں، کب تک اس دنیا کی غفلت میں پڑے رہیں گے؟ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، یہ بے وفا دنیا ٹھکرا دے گی. اللہ کے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جائیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے سینوں میں نہ ہو، محبت کا وہ معیار نہ ہو اور بعد میں افسوس ہوتے رہے. بروز قیامت اللہ کے محبوب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ دور کتنا نازک ہو گیا کہ حضور کا چاہنے والا ہے اور موبائل فون میں بےہودہ گانے رکھے ہوئے ہیں. یہ گناہ بے لذت ہے. یہ کتنا نادان ہو گیا. حضور کا چاہنے والا ہے اور نماز فجر ادا نہیں کرتا. حضور کی شان میں جب بے ادبی اور گستاخی ہو گئی تو ڈنمارک کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے اب وہ جذبات نہیں رہے. آج کفار ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جذبات نہیں رہے. ہاں، کیوں؟ ہمارے جذبات کہاں ہیں؟ وہ مسلمان کہاں ہیں؟ آج بےہودہ لباس اپنی بچیوں کو پہنا رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر انور سے دیکھ رہے ہیں. للہ، خدا کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اس غلط فہمی کو دور کر لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں روشن کر لیجئے. آج کی اس محفل کو، شکرانے کی اس محفل کو یادگار طور پر گزار لیجئے اور نیت کر لیجئے کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. یا رسول اللہ، جو آپ کی پسند ہوگی میں وہی اپناؤں گا. نمازیں کبھی قضا نہیں ہوں گی، میری گھر کی کوئی عورت بے پردہ نہیں ہوگی. آپ کی پسند کو میں مقدم رکھتے ہوئے، آخرت کو مقدم رکھتے ہوئے دنیا کو گزاروں گا. عبداللہ بن رواحہ کی عظمتوں کا صدقہ یا رسول اللہ، میں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہوں. ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے اپنے سینوں کو روشن کرنا ہوگا. یہ برائی، یہ گندگی، یہ دنیا کا میل، یہ دنیا کی باتیں دل کو اندھا کر دیتی ہیں. میرے پیارے بھائیوں، آئیے
نیت کر لیجئے کہ ہماری کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا معیار اتنا بلند ہو جائے، اتنا بلند ہو جائے کہ زندگی میں رہتے ہوئے اپنے عمل اور کردار سے ثابت کر دیں کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ جیسا تھا مجھے وہ پسند ہے، حضور کے اخلاق جیسے تھے وہ اخلاق میرے ہوں، میرا کردار ایسا ہو، میں اپنے آپ کو اتنا بلند کر دوں، اللہ کی رحمتوں کا اتنا سایہ ہو جائے کہ جب پھر نزا کا عالم طاری ہو رہا ہو تو مجھے رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی، ناصر اور مددگار ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.